تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ امید سلیم ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ماہ پر نور کے روح پرور لمحات اور اس کے فیض و برکات سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک رفتہ رفتہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اس کی آخری گھڑیاں جاری ہیں اور کچھ ہی وقت کے بعد ہم اس کی فیض و برکات اور اس کی عظمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آج ایک آخری چیز کہ جس کی ادائیگی سے ماہ پر نور کے روزے جو ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے متعلق بات کروں گا۔ جی بالکل، میں صدقہ فطر سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر دراصل ایک زکوٰۃ یا صدقہ ہے کہ جس کی ادائیگی رمضان کے روزے ختم ہونے پر کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد روزے کی حالت میں لغو اور بیہودہ باتیں اگر ہو جائیں تو ان کو کفارہ ہوتا ہے۔ یہ غریب اور مساکین کی خوراک ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ صدقہ فطر کی جو ادائیگی کا حکم کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، اس کے علاوہ اس کی مقدار کیا ہے، کن لوگوں پر یہ واجب ہے، اور ان تمام سوالوں کے جواب جاننے میں ہمارے معاون ہوں گے جناب ہمارے برادر مکرم جناب بلال عثمان صاحب، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ جی بلال بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سفینہ حیات سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری کال پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہمارے پاس ہوتا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ چیزوں سے روشناس کروایا جائے، تو اس لیے ہم بغیر کسی تمہید کے، چونکہ پہلے میں صدقہ فطر کی تعریف کر چکا ہوں، تو اب ہم جانتے ہیں آپ سے کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم انعام بھائی، السلام۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا ہے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور میں آپ کا اس بات پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شکریہ کیونکہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اپنے قیمتی وقت نکال کر۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور کیونکہ وقت قلیل ہے، اس واسطے ہم اپنے جو ہے سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر کے آؤ کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، اور چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جی بہت خوب آپ نے بات کی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، جی، تو اب پھر اسی سے سوال بھی نکلتا ہے کہ یہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے؟ یہ صدقہ فطر اس کے لیے نصاب مقرر ہے، جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب مقرر ہے، اس کے لیے بھی نصاب مقرر ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر کے لیے بھی یہی نصاب مقرر کیا گیا ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے جو ہے اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، اور اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہے یہ دونوں کے لیے شرط ہے کہ حاجت اصلیہ سے بچا ہوا مال اور جو قرض سے بچا ہوا مال ہو، وہ اگر نصاب تک پہنچے تو پھر ان پر وہ صدقہ فطر اور صدقہ زکوٰۃ لازم آتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جو اس سے اگلا سوال ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ ہے گندم یا اس کا آٹا، اور اسی طرح کشمش ہو گئی، اس کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ ہے نصف سا، اور تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور وہ قیمت تقریباً مقرر کی گئی ہے 330 روپے، یا پھر احتیاطاً بندہ 350 روپے ادا کر یعنی دے، کہ یہ بھی آج کے ضروری دور میں، ہے۔ آج کی ہاں، بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں 350 روپے ادا کر دے، یہ بھی اس کی وہ جی، واجب ہو۔ یہ نہ کہ بندہ ایک سال کے بعد ہماری ویڈیو دیکھے اور کہ جی آج کی بھی 330 روپے نہیں، ہی ہے۔ یہ جی، بدلتے رہتے ہیں نا، یہ قیمت بھی 2024 بدلتی، کی ہم بات کر رہے ہاں، ہیں۔ قیمت بدلتی رہتی ہے نا، اس واسطے گندم کی قیمت مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے، اس واسطے۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح کشمش بھی نصف سا ادا کی جائے گی، اس طرح کھجور ہوگی، اور جو ہوں گے یا ان کا آٹا ہوگا اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے مکمل پورا سا ادا کرنا ہوگی، اور وہ تقریباً 4 کلو بنتا ہے، اچھا، یا اس کی قیمت۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو بہترین وقت ہے یہ کون سا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تو ہے عید والے دن صبح صادق سے لے کر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہے،
یہ بہترین اور افضل وقت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے ایام میں کوئی ادا کر دیتا ہے یا اس سے پہلے بھی اگر کوئی ادا کر دے تو پھر بھی اس کا یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ جی پہلے بھی میں نے تمہید میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے صدقہ فطر سے متعلق، اور آپ سے بھی جانیں کہ جو صدقہ فطر ہے اس کو ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ دار صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کا جو روزہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کا جو روزہ ہے وہ بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر ایک بندہ مقروض ہے تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یا پھر اس کو اس سے استثناء ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ قرض دار اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور قرض ادا ہو جانے کے بعد اس کا جو مال ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، وگرنہ اس کے لیے اس بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر غریب ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ صدقہ دے اپنی دل سے، اپنی خوشی سے اگر صدقہ دے تو اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا۔ جی بالکل، آپ نے اوپر جو بات کی ہے صدقہ فطر کا جو مقصد بتا رہے تھے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ لغو اور بےہودگی جو ہے نا روزے کے دوران جو بندہ کرتا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ جی اب ایک سوال پہ یہ تو بنتا ہے نا کہ اگر یہ تو کفارہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ دیں گے، اب جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا یا وہ ادا نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں رد المختار میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صحیح شرعی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا یا معاذ اللہ جان بوجھ کر یا بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جی اچھا، آپ نے ابھی بات کی ہے جو اس سال صدقہ فطر ہے اس کی کم سے کم مقدار 330 روپے ہے، تو کیا یہ سب کے لیے مقدار یہی ہے یا پھر اس سے زیادہ بھی کوئی ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں یہ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ سب سے جو کم مقدار ہے وہی دیکھی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر آگے کسی غریب کو کوئی جو بھی دیا جاتا ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تاہم شریعت کے اس کے بارے میں مختلف حکم ہے، تو ہم یہ آپ سے سنیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہر ایک کے لیے جو اس کا جو مقدار ہے وہ یکساں ہے یا پھر مختلف حیثیت کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیں اس کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم ہے، وہ گندم کی 2.25 کلو تقریباً اس کی قیمت 330 یا 350 روپے بنتی ہے، اور اس سے اگر زیادہ بندے کی جتنی حیثیت ہے، اگر وہ جو کے اعتبار سے دینا چاہے یا کشمش کے اعتبار سے دینا چاہے یا منقع کے اعتبار سے دینا چاہے، وہ اپنے حیثیت کے مطابق کوئی بھی ان میں سے جو ہے مقدار دے سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے ذکر کیا بلال بھائی کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی کہ ایک بچہ جو ہے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے لیکن صدقہ واجب ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ بچہ جو ہے وہ کما تو نہیں رہا، تو اس کا جو صدقہ فطر ہے یہ کون ادا کرے گا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے اور یا مجنون ہے، اگر تو وہ صاحب نصاب ہے تو جو اس کا ولی ہوگا وہ اس کے ہی مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر جو اس کا ولی ہے، اس بچے کا جو باپ ہوگا یا جو ہوگا بڑا بھائی یا ولی سرپرست جو ہوگا یا اس طرح مجنون جو ہے اس کا جو سرپرست جو ولی ہوگا وہی اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا اس کے لیے۔ جی بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمایا، اور لاسٹ پہ آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو صدقہ فطر ہے یہ ایک غریب کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے تو ہم عید کے دن ہمارے گھروں میں مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں، تاہم جو غریب ہوتا ہے نا اس کے گھر میں ممکن ہے ایک ڈش بھی پکی نہ ہو، تو اس لیے یہ غریب کا حق ہے اور اس کو نماز اس سے پہلے ادا کریں، اور جتنا بھی ہو سکے جتنا آپ کو توفیق ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی جو کم مقدار 330 ہے وہی ادا کریں، نہیں، جیسا بھائی نے بات بھی کی ہے کہ حیثیت کے مطابق جہاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے مطابق جو اس کو ادا کریں اور اپنے بھائیوں کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔